نہیں جیت سکتے. ہم نے تمہیں دکھا دیا فارم 47 میں تمہاری کیا اوقات ہے. اگر ہم نے ہاتھ کھینچ لیا اور کل ہم نے جنرل نذیر بٹ کو تم پہ لانچ کر دیا تو تمہارا بھائی بھی جائے گا, بیٹی بھی جائے گی, تم بھی جاؤ گے, سارے ہریانہ یا کوٹ لکھنؤ میں بیٹھے ہوگے. یہ ہے دونوں طرف کا استدلال. اور بدلے میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ بدلے میں وہی بات ہے کہ 5 سال کی اپوائنٹمنٹ مانگی جا رہی ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریخ آپ کو کیا بتاتی ہے. اس پورے سیناریو میں فیلڈ مارشل صاحب سے ہماری کچھ باتیں ہیں, ہم ان کو بار بار گوش گزار کر رہے ہیں. کل یہ نہ ہو ہم سے گلا کریں کہ جناب آپ نے ہمیں بتایا نہیں. حضور والا, آپ ہسٹری کو ضرور دیکھا کیجیے. ایک تو آپ کے ادارے کی بھی بڑی مزیدار ہسٹری ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی پنڈت ہیں ہمارے نواز شریف صاحب, ان کی ہسٹری بھی یا نون لیگ کی بھی ہسٹری دیکھنے کی ضرورت ہے. ضیاء الحق سے لے کر آج عاصم منیر تک آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جس جرنیل نے ان کی پرورش کی, ان پہ احسان کیا, وہ ان سے ضرور ڈسا گیا. ضیاء الحق انہوں نے اسی کو ڈسا. یاد رکھ رہی ہے پاکستان میں آرمی سے اسپیشلی کہتا ہوں, جس نے بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملائے ہیں, انہوں نے اس کا ہی سمجھے کہ بیڑا گرک کر دیا. اس بندے کا انہوں نے تیا پنجا کر کے رکھ دیا. یہ ایسے چور ڈاکو لٹیرے ہیں, یہ اپنے مفاد کی خاطر, یہ اپنی کرسیوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ان کو باہر پروٹوکول چاہیے بس, ان کو اور کوئی نہیں. یہ پہلے پیسہ لوٹا, پیسہ بنایا, یہاں سے پیسہ لوٹ کے دوسرے کنٹری میں لے گئے, بعد میں جناب مولا کا جو رہتی گتی کسر ہے وہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سنیں. جس کو یہ اپنا جد امجد والد پتہ نہیں کیا کیا مانتے اور کہتے تھے, جلسوں میں تقریریں کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, آج اس کے بارے میں یہ خود لوگ کیا کہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب, باقی لوگوں کو چھوڑ دیجیے, خواجہ آصف صاحب جن کی زندگی پہ ان کے اجداد پہ کتنے احسانات تھے جنرل ضیاء الحق کے, اس کے بعد اس کے اوپر بازت بھی کر چکے. ادھر سے شروع کریں, آگے چلیں, چاہے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں 90 کی دہائی کے جرنیل ہوں, یا پھر ابھی حالیہ جرنیل ہوں, راحیل شریف ہوں, جنرل باجوہ ہو, باقی فیض ہو, ان سب نے ان پہ بہت احسانات کیے ہوئے ہیں. آپ اس بات کو بہت بخوبی جانتے ہیں. اور ان سب کے ساتھ جنرل فیض کا صاحب لگا کہ جنرل فیض صاحب اس ٹائم کہتے رہے بڑی سپورٹ کی انہوں نے بھی ان کی, اور جنرل فیض اندر ہے. تو آپ لگا جنرل فیض کو باہر آنا چاہیے. وہ جرنیل ہے پاکستان کے, بہت انہوں نے میرا مطلب پاکستان کے لیے محنتیں بھی کی ہیں, کوششیں بھی کی ہیں. تو چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دینا چاہیے. ہماری آرمی کو چھوٹے موٹے جو مسئلے ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے, آپس میں رنجش بازی نہیں رکھنی چاہیے. جرنیل ایک طاقتور ادارہ ہے ہمارا. جرنیل پہنچے لڑکی بڑا کام کرنا پڑتا ہے, بڑا ملک کے لیے بہت انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو بھی چھوڑیں. یہ کتے کچے چچے جب باہر بیٹھے ہوئے سیٹوں کے اوپر, تو ان کو ریلیف مل گئے ہوئے تو ان کو بھی چھوڑ دیں. ان کا کیا قصور جنرل فیاض کا, تو یہ بات ہے, ان کو بھی چھوڑیں. تو آگے سنیں ذرا. جو کیا اس احسان فراموشی میں وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو سیناریو ہے وہ سیناریو کچھ اس قسم کا ہے کہ مجھے شیکسپیئر کا وہ ناول یا وہ کھیل یاد آ جاتا ہے, پلے یاد آ جاتا ہے, مرچنٹ آف وینس کا. مرچنٹ آف وینس کا جو وہ کردار ہے نا, جو اس میں جو ایک جوش ٹریڈر ہے, وہ بدلے میں جو چیز مانگتا ہے شہزادے سے, پیس آف فلیش, اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا. یہاں بھی نواز شریف آپ سے 5 سال کی نوٹیفیکیشن کے اوپر آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نوچنا چاہ رہا ہے کہ اس کو وہ this is the price that you have to pay, that you must pay when you get something that is not rightfully yours. یہ ہوتی ہے جناب قیمت اس چیز کی. وہ فلموں پہ بات چلی آ رہی ہے نا, 2 چٹکی سندور والی بات, یہاں پہ بھی کچھ ایسی بات ہے کہ یہ مت بھولیے. ویسے جن لوگوں نے یہ پورا پلے نہیں پڑھا یا دیکھا نہیں ہے تو ان کو میں ریکمینڈ کروں گا, یہ اس کی ایک فلم کا ورژن بھی آیا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو کردار ہے وہ بڑا ہی خوبصورت نبھایا ہے. ایک امریکن ایکٹر ہے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے, گاڈ فادر میں بھی وہ تھے, الپچینو نے وہ کردار جو ہے وہ جو اس مرچنٹ جو وینس ہے اس کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور وہ جو اس کے اندر اس کی ڈائلاگ کی ڈلیوری ہے, ہم عاصم منیر صاحب کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ فلم دیکھ لیں تو آپ کو اس وقت مماثلت نظر آ جائے گی کہ جو اس وقت آپ کی نیگوسیشن چل رہی ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے, وہ اسی چیز میں. اچھا, اب یہ جو بات یہ کر رہے ہیں, اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی ہیں, میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ ایک تو چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ نون لیگ یہ بات نہیں کرتی تو ان کو پہلے سے اس وقت ڈرانا دھمکانا شروع ہوا جا چکا ہے. جو مری سے ان کا وعدہ ہوا تھا کہ 4-5 دن میں ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے, وہ نوٹیفیکیشن جاری بھی نہیں ہوا. اب اس لیے وہاں سے سمری بھجوائی جا رہی ہے, اور اس کے اندر جو ارپس کی جا رہی ہے اس کے اوپر پھر ان کو تھوڑا اسے کہتے ہیں نا تتا سیک دینا شروع کر دیا گیا ہے. اور وہ سیک دینے کے لیے کبھی کسی کی ضمانت ہو جائے گی, کبھی کسی کو کیا ریلیف ملے گا, تاکہ ان کو پتہ لگتا رہے کہ اگر تم اپنے جو ہے نا کام ٹھیک نہیں کرتے ہو تو پھر ہم یہ کر دیں گے. تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں ہوتی رہیں گی. دوسری ایک اور ہم عرض کر دیتے ہیں, ویسے تو سارا دن یہ ایم آئی والے اور آئی ایس آئی والے ہماری جاسوسیوں میں لگے رہتے ہیں, ویسے ان کا ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے تمام سیاستدانوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں نواز شریف کیسے ڈیفیٹ کرتا ہے ان کو. نواز شریف بہت پرانا کھلاڑی ہے. نواز شریف کو دیکھیے, وہ اس کا آپ سے ہمارا تو بھی آپ سے کہتے ہیں سینگ پھنسے ہیں. نواز شریف کے سینگ تو آپ کے 90 کی دہائی سے پھنس رہے ہیں. 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے نواز شریف کا آپ سے سینگ پھنسانے کا. آپ نواز شریف کو گیجٹس اور وہ ہائی ٹیک چیزوں سے ٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی ٹیلی فون کالز, اس کے کمرے بند کر دیے, وہ کر دیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے القاعدہ کی طرح نواز شریف جو ہے وہ ہیومن جو ہے نا کمیونیکیشن کے اوپر بلیو کرتا ہے. اس کے اپنے جو جس طرح سے اسامہ بن لادن کے کوریئرز تھے,
میاں صاحب کے بھی اپنے کوریئرز ہیں جو لفظ بلفظ پیغام لے کر آگے جاتے ہیں اور اس شخص تک پیغام پہنچاتے ہیں جو پیغام دینا ہے. اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہیومن انٹیلیجنس کے ایسٹس بڑھائیے اگر آپ نے ان کی بہتر انٹیلیجنس کرنی ہے تو یہ جناب اس وقت پوزیشن تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے, میں اپنے داروں سے کہتا ہوں ان سے دور ہو جائیں, ان کو بالکل سپورٹ بالکل نہ کریں. اپنا دھارا مضبوط بنائیں, آپ کا دھارا ہے اس کو مضبوط بنائیں بس. سنیں یہ ذرا پاکستان کی آرمی سے پھر یہ دیکھیں ذرا ہمارے پھر جو پاکستان کے جو سپاہ سالار تھے پرانے, انہوں نے کیا کچھ کیا, دکھاتا ہوں آپ کو. دیکھیں انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تاریخ رقم کر دیا اپنا